کو اس دنیا میں تشریف لائے. محبت سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ الگ الگ کتابوں میں ہے، لیکن انوار البیان کتاب کا نام انوار البیان ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ 11 ربیع الثانی سن 560 ہجری ہے. یہاں تک کہ آپ کی عمر شریف تقریباً 90 یا 95 سال کی عمر شریف ہے. کسی کتاب میں آیا ہے کہ 17 ربیع الثانی ہے، لیکن اکثر کتابوں میں 11 ربیع الثانی کا ذکر آیا ہے. وہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. شہر جیلان کی بات کروں، آؤ ذرا دیکھو تو شہر جیلان ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن تشریف لاتے ہیں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے. سرکار غوث اعظم اس دنیا میں تشریف لائے. تمام لوگوں کے اندر ایک اختلاف پیدا ہوا. لوگوں نے کہا آج چاند تھا جو ہے، آج روزہ ہے کہ نہیں، آج روزہ ہے کہ نہیں، آج روزہ ہے کہ نہیں. تمام اس لیے کہ 29 کا چاند دکھائی نہیں دیا تھا. سرکار غوث اعظم پیرانے پیر کی ماں کے پاس تمام عورتیں اکٹھا ہوتی ہیں. سرکار غوث اعظم پیرانے پیر روشن ضمیر کی ماں سے فرماتی ہے اے بہن بتاؤ. سرکار غوث اعظم کی ماں کا نام فاطمہ ام الخیر ہے. آپ کے سرکار غوث اعظم کے والد کا نام ابو صالح مصعب کی دوست ہے. آپ کے نانا کا نام حضرت عبداللہ سمائی ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ میں جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، تمام عورتیں آپ کی والدہ کے پاس پہنچتی ہیں اور پہنچنے کے بعد کہتی ہیں اے بہن فاطمہ ام الخیر سنو، آج کل شام کو چاند دکھائی نہیں دیا، آج روزہ ہے کہ نہیں، 30 کا چاند دکھائی دے گا یا روزے کا معاملہ ہے. سرکار غوث اعظم کی ماں فرماتی ہے اے بہن سنو، روزے کا حال میں بتا دو. جب سے میرا بچہ صبح ہوا ہے، جب سے میرا بچہ ابھی تک دودھ نہیں پیا ہے، اور جب ابھی میں انتظار کرتی ہوں کہ یہ بچہ کب دودھ پیے گا. سرکار غوث اعظم کی ماں فرماتی ہے جب آذان مغرب کا وقت ہوتا ہے، آذان مغرب ہونے لگتی ہے تو ہوتا کیا ہے، بچہ جیسے پیاس کی شدت سے رونا شروع کرتا ہے. اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش ہوتی ہے. سرکار غوث اعظم کو تلاش ہوتی ہے کہ اب کچھ کھایا جائے. ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرا بیٹا بھوکا ہے، میرا بچہ پیاسا ہے، میرا بچہ جو ہے افطار کرنے والا ہے. سرکار غوث اعظم فرماتی ہے مجھے تو معلوم نہیں کہ چاند دکھائی دیا کہ نہیں دکھائی دیا، مگر اتنا معلوم ہے کہ شہری کے وقت میں میرے بیٹے نے دودھ کو پیا تھا اور پھر افطار کے وقت میں میرے بیٹے نے دودھ پیا ہے. یہ سرکار غوث اعظم کی زندگی ہے. اے ملت کے نوجوانوں، اے اسلام کے مقدس شہزادوں، یہی سرکار غوث اعظم پیرانے پیر ہے. آؤ دیکھو تو صحیح. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سرکار غوث اعظم کی عمر شریف تقریباً 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہوتی ہے. آپ کے نانا حضرت عبداللہ سمئی ہے، آپ کی والدہ ہے. مدارس اسلامیہ میں سرکار غوث اعظم کو تشریف لے گئے. کہا اے بچے آج جو ہے بسم اللہ خانی کرا دی جائے. سرکار غوث اعظم پیرانے پیر روشن ضمیر کو جب لے جایا گیا، آپ کے نانا بھی ساتھ میں ہے، آپ کی والدہ بھی ساتھ میں ہے. سرکار غوث اعظم جب پہلی مرتبہ مدرسے میں پہنچتے ہیں، اس زمانے کے مولوی صاحب تھے. وہ مولوی صاحب کو ایسے مولوی نہیں تھا، صاحب نہیں تھے، بلکہ وہ بھی اللہ کے ولی تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. سرکار غوث اعظم جب تشریف لے جاتے ہیں، مدرسے میں پہنچتے ہیں تو حافظ خیبی سے آواز آتی ہے اے بچوں ٹھہر جائے، اے بچوں راستہ دے دو، اس لیے کہ تمہارے بیچ عبد القادر آیا ہوا ہے، پیرانے پیر آیا ہوا ہے، روشن ضمیر آیا ہوا ہے. وہی سرکار غوث اعظم ہے. جب مدرسے میں پہنچتے ہیں، استاد نے کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ خانی کے لیے 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی عمر شریف ہوتی ہے تو آپ تشریف لے جاتے ہیں. اور جیسے ہی استاد نے پڑھایا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ خاموش ہیں، ماں بیٹھی ہے، آپ کے نانا موجود ہیں. آپ نے کبھی ماں کے چہرے کو دیکھا، کبھی اپنے نانا کے چہرے کو دیکھا. دوسری مرتبہ استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ خاموش رہے. جب تیسری مرتبہ آپ کے استاد نے کہا بیٹا پڑھو، اور آپ نے اپنے نانا
نانا کی طرف دیکھا، نانا نے کہا بیٹا خاموش کیوں ہو، پڑھنا شروع کرو۔ تو سرکار غوث اعظم کی 4 سال کی عمر شریف دیکھو، آپ نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک کہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں، الف لام میم کی آیت پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے یہاں تک کہ تقریباً 18 پارہ پڑھ چکے، استاذ نے پیشانی کو چوم لیا، سرکار غوث اعظم پیران پیر روشن سمیت میرا مخاطب کر کے فرمایا اے بیٹا ابھی 4 سال کی عمر ہے، تم نے کون سے مدرسے میں علم دین سیکھا ہے، کون سے مدرسے میں قرآن کو سیکھا ہے، کون سے مدرسے سے پڑھنے آئے ہو؟ سرکار غوث اعظم کی بچپن کا زمانہ ہے، سرکار غوث اعظم کی کمسنی بول پڑتی ہے، سرکار غوث اعظم کی چھوٹی سی عمر جواب دیتی ہے، اے میرے استاذ سمن سنو، میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہوں بلکہ اپنے ماں کے شکم سے دنیا میں آیا، میری ماں نے مجھے اچھی تربیت دی، پہلی مرتبہ مدرسے میں حاضر ہوا ہو تو استاذ نے پوچھا اے میرا لال بتاؤ آخر یہ 18 پارہ پڑھ کے کہاں سے آئے؟ تو غوث اعظم کی چھوٹی سی عمر جواب دیتی ہے اے میرے استاذ سمن میں کسی مدرسے میں پڑھ کے نہیں آیا ہوں بلکہ میری ماں گھر میں قرآن پڑھتی تھی، جب کام کرتی تھی قرآن پڑھتی تھی، چلتی تھی جو قرآن پڑھتی تھی، میں اپنے ماں کے شکم میں تھا، اور جب میری ماں کام کرتے سمے قرآن پڑھتی تھی تو میں اسے یاد کر لیا کرتی تھی، میں اسے یاد کر لیا کرتا تھا، آج اسی کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ سرکار غوث اعظم پیرانی پیر فرماتے ہیں کاش میری ماں 300 پارہ پڑھنے لی ہوتی ایام حبل میں، جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا تب مجھے پورا قرآن یاد ہو جاتا۔ اب بتاؤ جب غوث اعظم پیران پیر روشن زمین اپنے ماں کے شکم سے 18 پارہ پڑھ کے حافظ قرآن بن کے اس دنیا میں تشریف لائے ہو تو بتاؤ مصطفیٰ جان رحمت کے زار کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہو۔ شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کر دی عالم ہے مختار کا عالم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، حضرت علامہ مولانا سید محمد صاحب دبلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کی محبتوں کے دہلیز پر تب بھی دستک دیتا تھا، آج بھی دستک دے رہا ہوں، جب بھی آپ نے یاد کیا میں آپ کے بیچ تشریف لایا، بہت دنوں تک جامعہ اہل سنت وزیر علوم میں خدمت کی، اس کے بعد صابری یتیم خانہ